ابھی ہم طائف میں اس مقام پر حاضر ہیں جہاں پر ایک بہت دردناک سانحہ ہوا کہ ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں جب تبلیغ فرماتے تھے اور دین اسلام کی دعوت دیتے تھے، کفار مکہ نے بہت ظلم و ستم کیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے تنگ آ کر طائف کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے، تو طائف والوں نے بھی ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اور جو اوباش لڑکے تھے ان کو حضور کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ستایا اور حضور کو پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس جو تھا وہ لہو لہان ہو گیا، اور خون بہتا ہوا، جو آپ کے جوتے مبارک تھے وہ بھی بھر گئے خون سے۔ نبی کریم رحمت عالم سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ زخمی حالت میں تھک ہار کر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں بیٹھے، اور یہ پتھر ہے، اس پتھر کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیک لگائی تھی، یہاں ٹیک لگا کر حضور تشریف فرما تھے۔ تو بعد میں حضور کی یاد کے طور پر یہاں ایک پتھروں کو اکٹھا کر کے مسجد بنا دی گئی، اس کا نام بھی مسجد الرسول رکھا یا مسجد القوا۔ تو یہ وہ دردناک مقام ہے جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام لہو لہان ہو کر تشریف فرما ہوئے۔ اللہ کریم حضور کی ان قربانیوں کی ہمیں لاج رکھنے کی توفیق عطا۔ پھر جبریل امین آئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں ان پہاڑوں کو، یہ دیکھیے ایک وہ پہاڑ ہے، میں ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہوں، اور یہ جو لوگ ہیں طائف والے جو آپ کے دشمن ہیں، جنہوں نے آپ پر ظلم و ستم کیا ہے، ان کو چکی کی طرح پہاڑوں کے اندر پیس دیتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ پھر عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، تو ہم اتنی تیز آندھی چلا دیتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو تہس نہس کر دے، برباد کر دے۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا ہوا؟ ان لوگوں نے مجھے نہیں سمجھا، تو ان لوگوں میں سے پیدا ہونے والے ایسے پیدا ہوں گے جو ہمیں سمجھیں گے اور ہمارے اسلام کو قبول کریں گے۔ یہ وہ حسین مقام ہے، اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔